إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. تمام قسم کی تعریفات وحدہ بیانات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائی انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے. قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، ان کی بتائی ہوئے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے. جو شخص ایسا کرے گا ان کے لیے کامیابی ہے، کامرانی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے ناکامی ہے، نامرادی ہے، ہلاکت و بربادی ہے. قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسے کے ضمن میں گفتگو ہوگی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے. رمضان اختتام پذیر ہونے کو ہے. آج رمضان المبارک کی 27 تاریخ ہے. بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے جو ہم سے اور آپ سے گزر کر آخری مرحلے کو پہنچ چکا ہے. یقیناً خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مہینے کی قدر کی، عبادتیں کی، اور پھر اس مہینے میں جو اللہ رب العالمین دی ہے
اس میں جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بجا لایا۔ پھر اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، توبہ استغفار کیا، آئندہ غلطیاں نہ کرنے کا اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جو بڑا ہی بابرکت والا مہینہ ہے۔ تو یہ آخری عشرہ ہے جن میں شب قدر بھی ہوتی ہے، جن کی بڑی فضیلت قرآن میں حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہا کہ جو لیلۃ القدر شب قدر جو ہوتی ہے، قدر والی رات جو ہوتی ہے، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی ہے۔ ایک آدمی 1000 مہینہ عبادت کرے تو جتنا ان کو ثواب نہیں ملے گا اس سے کہیں زیادہ ثواب اس ایک رات میں ملے گا، کہ جو بندہ اس ایک رات میں بہترین انداز میں سنت رسول کے مطابق پوری رات جنہوں نے عبادت میں گزاری، تو اللہ رب العالمین ان کو 1000 مہینے سے بہتر، اس سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ اس رات کا مقام ہے، مرتبہ ہے، فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کو توفیق دی اس رات میں انہوں نے عبادتیں کی، اور جو لوگ توفیق سے محروم رہے انہوں نے اس رات میں عبادتیں نہیں کی۔ تو بہرحال یہ فضیلت والا مہینہ ہم سے اور آپ سے رخصت ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں آداب عید کے تعلق سے گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ عید کے دن کیا کرنا چاہیے لوگوں کو، انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں آج گفتگو ہوگی۔ قرآن کریم سے جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ رب العالمین تم سے آسانیاں چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ رب العالمین تم سے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک مہینے کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، تو اس روزے کو فرض کر کے اللہ تعالیٰ تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا ہے، تم پر آسانیاں چاہتا ہے اللہ رب العالمین۔ بہت سارے لوگ الٹا سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ان کے لیے بوجھ بن گیا، جو روزہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں، روزہ سے کنارہ کش ہونا چاہتے ہیں، دور رہنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ بوجھ لگ رہا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ مہینہ ختم ہو جائے تاکہ لوگ انہیں یہ نہ کہنے پائیں کہ تم روزہ نہیں رکھتے ہو، کیونکہ جو آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے ان کو شرم محسوس ہو رہی ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مہینہ جلد ختم ہو تاکہ لوگوں کی بھیڑ میں ہم کو یہ رسوائی اور ذلت نہ اٹھانی پڑے کہ لوگ ہمیں کہہ دیں کہ تم روزہ کیوں نہیں رکھتے ہو۔ یہ طاقت ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود تم روزہ نہیں رکھتے ہو۔ تو ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ یہ مہینہ جلد ختم ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ روزہ تمہارے لیے بوجھ نہیں ہے، سختی نہیں ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے آسانیاں رکھی ہیں، تمہارے لیے فائدے ہیں، اس میں بہت سارے فوائد ہیں۔ تو روزہ رکھنے کو اللہ رب العالمین نے آسانی کہا، اس سے تعبیر کیا، سختی سے تعبیر نہیں کیا جیسا کہ لوگ سختی سمجھتے ہیں۔ تو یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ، تاکہ تم
गिनती पूरी कर सको, रमजान के रोजे की गिनती पूरी कर सको। वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें जो हिदायतें दी हैं उनके मुताबिक तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की किबरियाई और बड़ाई को बयान कर सको और अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा कर सको। तो रोजा रखने से अल्लाह रब्बुल आलमीन की किबरियाई और बड़ाई का इजहार होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा होता है। रोजा रखने से तुम गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा कर रहे हो, उनकी किबरियाई और बड़ाई को तुम बयान कर रहे हो, तो तुम इसको अपने लिए बोझ ना समझो, ये तुम्हारे लिए आसानी है, इसमें अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए बहुत सारे फायदे रखे हैं। तो ये कुरान करीम की आयत का तर्जमा मैंने आपके सामने पेश किया। ईद के दिन क्या क्या इंसान को करना चाहिए। पहली फुर्सत में चांद देखने के बाद, जब रमजान का महीना खत्म हो जाए और शव्वाल का चांद नजर आ जाए, तो इस चांद को देखने के लिए, शव्वाल का चांद देखने के लिए इंसान को एहतिमाम करना चाहिए कि चांद हमको देखना है, उसका एहतिमाम करना चाहिए। 29वीं रमजान को एहतिमाम करना चाहिए। 29 को अगर चांद नजर नहीं आता है तो इसका मतलब यह है कि महीना 30 का है, 30 रोजे पूरे करने हैं और उसके बाद अब चांद देखने की जरूरत नहीं है, तो इसका एहतमाम करना चाहिए इंसान को। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, सुमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, चांद देखकर रोजा रखा करो और चांद देखकर इफ्तार किया करो, यानी रोजा को तोड़ो, ईद मनाओ। तो चांद देखने का एहतमाम इंसान को करना चाहिए। पहली फुर्सत में चांद नजर आ गया, शव्वाल की पहली तारीख हो गई, अगले दिन होकर ईद मनानी है, रमजान खत्म हो गया, इफ्तार का वक्त हो चुका है, तो अब इंसान को क्या करना चाहिए, उसी वक्त से जब चांद नजर आ गया, तुलू हो गया और शव्वाल की पहली तारीख पड़ चुकी, उसी वक्त से इंसान को तकबीरात पढ़ते रहना चाहिए, बार बार तकबीरात पढ़ना चाहिए। ये आदाबी ईद में से हैं, बार बार तकबीरात को पढ़ते रहना चाहिए। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की किबरियाई और बड़ाई का बयान है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके अलावा कोई माबूद बरहक नहीं। वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, और अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। तमाम किस्म की तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन की लायक और सिवा है। ये इसका तर्जमा है। तो चांद नजर आ गया, उसके बाद ही से इंसान को अपने जुबान में इन तकबीरात को ले आना चाहिए। लेकिन अफसोस है कि अक्सर मुसलमानों को इन तकबीरात को वो याद ही नहीं रखे हुए। अक्सर मुसलमानों को ये तकबीरें याद नहीं हैं, गिने चुने लोगों को ये तकबीरें याद हैं, अक्सर लोगों को याद नहीं है, इसलिए याद कर लेना चाहिए। इसलिए बार बार मैं आपसे कहता हूं और इन तकबीरात को फिर दोहराता हूं कि आप इनको याद करें। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये आदाब ईद में से। तो तुलुए चांद से लेकर इन तकबीरात को पढ़ते रहना चाहिए, रात भर पढ़ें, उसके बाद ईद का दिन सुबह हो गया उस वक्त भी पढ़ते रहें, ईद की नमाज के लिए निकलें, पढ़ते हुए निकलें, यहाँ तक कि ईद नमाज पढ़ लें। अब उसके बाद इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक क्या है आपको पढ़ते रहना चाहिए इन तकबीरात को। ये है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी की तरफ इशारा किया है, वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून, वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें जो हिदायतें दी हैं, तुम्हें जो बतलाया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, उसी के मुताबिक तुम अल्लाह की किबरियाई बयान करो, उनकी बड़ाई बयान करो कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करो।
اسی کی طرف قرآن کریم کی اس آیت نے اشارہ کیا ہے۔ تو پہلا کام یہ ہونا چاہیے۔ دوسرا کام، عید کے دن ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ عید کے دن عید کی نماز کی طرف نکلنے سے پہلے غسل کر لینا چاہیے۔ یہ سنت ہے، مسنون ہے۔ غسل کرنا چاہیے، نہانا چاہیے، دھونا چاہیے، پاک صاف کپڑے جو عمدہ قسم کو ہوں، یہ کپڑے کیا ہے زیب تن کرنی چاہیے۔ نیا کپڑا ہونا ضروری نہیں ہے، انسان اپنی طاقت اور اپنی بساط کے مطابق خریداری کرتا ہے، نیا کوئی ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر نیا ہو جاتا ہے تو بہتر ہے، عمدہ کپڑا، بہتر کپڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک جوڑے کو رکھا کرتے تھے ہمیشہ، جو موقع با موقع، جیسے باہر سے کوئی وفد آتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس موقع پر ایسے جوڑے کا استعمال کرتے تھے، جمعہ کے دن استعمال کرتے تھے وغیرہ، عید کے دن وغیرہ۔ تو عمدہ لباس، بہتر لباس ان دنوں کے لیے انسان کو رکھنا چاہیے، یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے۔ تو عمدہ لباس عید کے دن زیب تن کریں اور پھر خوشبو وغیرہ کا استعمال کریں اور پھر عید کی نماز کے لیے عیدگاہ کی طرف چلیں۔ یہ آداب عید میں سے ہیں۔ اور تیسرا ادب عید کے دن جو ہمیں کرنے کا ہے وہ عید کی نماز کی طرف نکلنے سے پہلے تاک عدد کھجوریں کھا لینی چاہیے۔ یہ سنت رسول ہیں، تاک عدد، 1 کھجور ہو، 3 کھجور ہو، 5 کھجور ہو، تاک ہو، بیجوڑ ہو، اس کا استعمال کرنا چاہیے انسان کو۔ یہ سنت رسول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز کے لیے نکلتے تھے تو اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے لا یکدو یوم الفطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عید کی طرف آپ نہیں نکلتے تھے، حتی یأکل تمرات ویأکلہن وطرن، بخاری کی حدیث ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھا لیا کرتے تھے اور کھجوروں میں سے تاک کھجور کھاتے تھے، 1 3 5 7 یہ تاک ہوا، یہ تاک کھجوریں کھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن عیدگاہ کی طرف نکلتے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو یہ سنت رسول ہے۔ اکثر لوگ آج اس سنت کو چھوڑ دیے ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں، اس کی جگہ پہ کرتے کیا ہے، کوئی میٹھی چیز بناتے ہیں گھر میں، سوئی ہے، لچھا ہے وغیرہ ہے، ان کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی جگہ پہ کیا ہے، اگر وہ کھجور کا استعمال کر لیں تو سنت رسول پر عمل ہوگا۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہماری بستی میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں کھجور کی آمدنی نہیں تھی، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج کیا ہے، ہر مارکیٹ میں، ہر دکان میں، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں، ہر شہر میں کیا ہے، یہ موجود ہے، آپ بآسانی خرید سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ 50 روپیہ 60 روپیہ میں آدھا کلو کھجور آتی ہے، 100 روپیہ 150 روپیہ میں 1 کلو کھجور آتی ہے، اور زیادہ بہتر کھجور لینا چاہیں تو 200 300 روپیہ کی کھجور آتی ہے۔ تو آپ کم دام کی کم سے کم کھجور لیں کہ 50 60 روپیے میں آدھا کلو کھجور کیا ہے ہو جائے، اور عید کے دن عید کی نماز سے نکلنے سے پہلے آپ تاک کیا ہے کھجوروں کا استعمال کر لیا کریں، اور گھر میں جو بھی افراد ہیں ان کو بھی تاکید کریں کھجوروں کا استعمال کریں۔ اس سے آپ کا عمل سنت رسول پر بھی ہوگا، اس نیت سے عمل کریں گے تو آپ کو نیکیاں بھی ملیں گی، سنت رسول کے احیاء بھی ہوگا، سنت رسول کو زندہ کرنا بھی لازم آئے گا۔ اس سے یہ کہنا میرا مقصد نہیں ہے کہ سیویاں اور لچھا کھانا درست نہیں ہے، کھانا ہے، کھا سکتے ہیں، وہ جائز چیزیں ہیں، حلال چیزیں ہیں، آپ جتنا چاہیں کھا سکتے ہیں، آگے پیچھے ان کو کھائیں، لیکن سنت رسول پہ عمل کرنے کے لیے عید کی طرف جانے سے پہلے کھجور کا استعمال کرنا یہ مسنون ہے، سنت ہے۔ اس کا کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے، اس لیے ہمیں اور آپ کو اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ چوتھی چیز، عید کے دن جو ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے کہ عیدگاہ کی طرف جب جائیں تو پیدل جانا چاہیے، سوار ہو کے نہیں، سواری میں نہیں، گاڑی وغیرہ میں نہیں، گھوڑے وغیرہ میں نہیں، پیدل جانا یہ سنت ہے، اور پھر پیدل واپس آنا سنت۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے حدیث ہے، حضرت انس رضی اور سعد رضی اللہ، عبداللہ ابن عمر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالب راوی حدیث سے فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ العید ماشیا ویرجع ماشیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عیدگاہ کی طرف جاتے تھے، پیدل جاتے تھے اور پھر پیدل واپس آتے تھے، پیدل جاتے تھے اور پیدل واپس آتے تھے۔ یہ سنت ہے پیدل جانا اس دن عید کی طرف، عیدگاہ کی طرف۔ بہرحال جہاں پر عیدگاہ ہے وہاں لوگ عیدگاہ میں پہنچتے ہیں تو ان کو پیدل جانا یہ سنت پہ عمل ہوگا، یہ مسنون ہوگا۔ کوئی اگر سواری میں جاتا ہے تو سواری میں جانا حرام نہیں ہے، جا سکتا ہے، لیکن پیدل کی بات، سنت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے تو اس دن عیدگاہ کی طرف اگر آپ جائیں تو پیدل جائیں اور پھر پیدل واپس آئیں، ایک راستے سے جائیں دوسرے راستے سے واپس آئیں۔ یہ سنت رسول پر عمل کرنا ہوگا، یہ آداب عید میں سے ہیں۔ بہرحال جہاں پر عیدگاہ ہے اور جہاں لوگ عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں تو اس سنت پہ عمل کرنا چاہیے، اس دن پیدل جانا چاہیے اور پھر پیدل کیا ہے دوسرے راستے کو بدل کر کیا ہے آنا چاہیے۔ یہ پانچواں، یہ چوتھا آداب کیا ہے عید میں سے آپ کو بتلایا۔ پانچویں چیز، پانچواں ادب جو عید کے دن ہمیں کرنی چاہیے کہ اکیلے صرف مرد حضرات عیدگاہ میں ہوں یا مسجد میں ہوں جمع ہو کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ عورتوں کو ساتھ لے کے پڑھنی چاہیے نماز۔ یہ عید کی جو نماز ہے، چاہے عید الفطر کی نماز ہو چاہے عید الاضحیٰ کی نماز ہو، یہ دونوں نمازیں جو ہیں مرد عورت یہ سب مل کے ایک ساتھ پڑھنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا ہے، صحابہ کرام نے اہتمام کیا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو کیا ہے چاہیے کہ عید کے دن چاہے وہ عید الفطر ہو چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو، عورتوں کو کیا ہے الگ تھلگ نہ رکھے کہ وہ گھر میں کیا ہے کھانا بنائیں اور دوسرے کاموں میں مشغول رہیں، اور مرد حضرات کیا ہے اس نماز کو پڑھیں اور ان کو چھوڑ دیں، یہ بڑی نا انصافی ہوگی۔ ان کو لے کر ایک ساتھ پڑھنا یہ سنت ہے، ان کو چھوڑ کر پڑھنا سنت نہیں ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ مرد حضرات کیا ہے پڑھ لیے جا کر عیدگاہ میں اور عورتوں کو آپ نے چھوڑ دیا کہ وہ آ کر مسجد میں پڑھ لیں یا گھروں میں پڑھ لیں یا کہیں پر کیا ہے پڑھ لیں۔ ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور صحابہ کرام سے بھی ثابت ایسا نہیں ہے، بلکہ سب مل کر ایک ساتھ کیا ہے جمع ہو کر اس نماز کو پڑھنے کا حکم ہے اور پڑھنا چاہیے۔ بہرحال ہمارے پاس اگر عیدگاہ نہیں ہے تو مسجد میں ہم اہتمام کریں کہ جہاں پر عورتیں کیا ہیں اور مرد ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں اور بآسانی کیا ہے اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں اور اس سنت پر کیا ہے عمل ہو سکتا ہے، تاکہ جہاں مردوں کی عبادتیں اور ان کی دعائیں اس دن قبول ہوں گی اور گناہیں کیا ہے معاف ہوں گی، عورتوں کی بھی عبادتیں اور ان کی بھی دعائیں کیا ہے قبول ہوں گی، ان کا بھی گناہ معاف ہوگا، اس لیے ان کو بھی اس عبادت میں کیا ہے ایک ساتھ شریک کرنے کا حکم ہے۔ آئیے بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ عید کے دن ہم عورتوں کو لے کر عیدگاہ کی طرف نکلیں، یہاں تک کہ عورتوں میں سے بعض عورتیں اگر حائضہ ہیں، ماہواری خون جن کا آ رہا ہے، ان عورتوں کو بھی لے کر ہم عیدگاہ کی طرف نکلیں۔ دیکھیے کتنی تاکید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ایسی عورتوں کے بارے میں بھی چھوٹ نہیں دی اللہ کے رسول نے، جو عورتیں کیا ہے پیریڈ میں ہیں، ماہواری میں کیا ہے مبتلا ہیں، جن کے اوپر سے اللہ رب العالمین نے نماز معاف کر دی ہے کہ 5 وقت نماز اس پیریڈ میں ان کے لیے معاف ہے اور روزہ کی قضا ہے، لیکن عید کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسی عورتوں کو بھی گھر میں نہیں چھوڑنی ہے، ان عورتوں کو بھی ساتھ لے کر عیدگاہ کی طرف نکلنا، چاہے عورتیں بوڑھی ہوں، جوان ہوں، حائضہ ہوں، پاک ہوں، سب کو لے کر نکلنا ہے عیدگاہ کی طرف۔ یہ تاکید ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول بعض عورتوں کے پاس اوڑھنیاں نہیں ہیں، دوپٹے نہیں ہیں، برقع نہیں ہیں، پردہ کرنے کے لیے ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں، بغیر پردہ کے وہ عیدگاہ میں کیسے جائیں گی؟ یہ سوال ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کتنی تنگی کا زمانہ تھا،
कितनी परेशानियां थी सहाबाए किराम को, कितनी कठिनाइयां थी। ये सवाल जो आया कि कपड़े नहीं है बाज औरतों के पास, सोचिए, गौर कीजिए, सीने में हाथ रखकर सोचिए कि कितनी परेशानियां हैं। कि सवाल हुआ, इसका मतलब यह है कि औरतें, मर्द परेशान हैं कि उनके पास कपड़े नहीं हैं पर्दा करने के लिए। कितनी परेशानियां हैं। दीन पर अमल करने वाली ये सहाबियात, सवाल हुआ कि कपड़े नहीं हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर किसी औरत के पास कपड़े नहीं हैं पर्दा करने के लिए, ओढ़नी करने के लिए, सर छिपाने के लिए, सीना छिपाने के लिए, तो दूसरी बहन को चाहिए, जो दूसरी औरतें हैं जिनके पास जायद कपड़े हैं, जायद दुपट्टे हैं, जायद ओढ़नियां हैं, जायद बुर्के हैं, उनको चाहिए कि अपनी उन बहनों को जिनके पास कपड़े नहीं हैं उनको साथ लेकर, उनको कपड़ा देकर साथ लेकर निकले, ताकि वो भी ईद की क्या है, ईद में जाकर शरीक हो सके। नमाज तो नहीं पढ़ेंगी, उस दिन ईदगाह से अलग रहेंगी, लेकिन मुसलमानों की दुआओं में शरीक रहेंगे, मुसलमानों की दुआओं में शरीक रहेंगी। ये ताकीदी हुक्म है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आज मुसलमानों में से किस घर में, किस औरत के पास दुपट्टा नहीं है, ओढ़नी नहीं है, बुर्का नहीं है, सर छुपाने के लिए, सीना छुपाने के लिए कपड़े नहीं है। कपड़ों की बहुतात है, कपड़ों की बहुतात है। कपड़े फटते नहीं हैं, कुछ दिन पहनते हैं उसको फेंक देते हैं, फिर नए कपड़े सिलाते हैं। ऐसी कसरत है कपड़ों की। इसके बावजूद अगर सुन्नत रसूल पे अमल ना हो तो कितना अफसोस है, कितनी अफसोस की बात है। और मुसलमान कहां चले जा रहे हैं। एक एक सुन्नत को जिंदा करने की तलफ करने के ताल्लुक से आपके जहन को मबजूल कर रहा हूं, तवज्जो दिला रहा हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो एक एक सुन्नत पे अमल हो रहा था, वो मैं आपको बता रहा हूं। एक एक सुन्नत को जिंदा कीजिए और इस पर अमल पैरा होगा। तो खुलासा कलाम ये है कि ये जो नमाज है, ईद की नमाज, मर्द और औरत सबको मिलकर एक साथ अदा करना है। जहां ईदगाह है वहां ईदगाह में औरतों का एहतमाम पर्दे के साथ पीछे करें और मर्द हजरात आगे पढ़े। जहां ईदगाह नहीं है वहां मस्जिदों में जमा होकर मर्द औरत एक साथ क्या है इस नमाज को अदा करें, ताकि सुन्नत रसूल पर अमल हो सके, औरतें भी इस इबादत में शरीक हो सके, इस दुआ में शरीक हो सके। उस दिन चूंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐलान होता है कि जो मुसलमान अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी गुनाहों की माफी मांगना चाहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी गुनाहों को बख्श देता है, माफ कर देता है। आम ऐलान होता है, उसमें अपनी औरतों को भी शरीक करें ताकि उनके भी गुनाह माफ, उनकी भी इबादतें कबूल हों, और भी अजर व सवाब से महरूम ना रहे। तो ये पांचवा अदब मैंने आपको बतलाया। और ईदगाह की तरफ जाते वक्त छठा अदब ये है, तकबीरात को पढ़ते हुए जाना चाहिए। जैसा कि पहले मैंने बतलाया कि तुलुए चांद से लेकर ईद की नमाज तक ये तकबीरात पढ़ती रहनी चाहिए। ईद की तरफ आप निकले नमाज पढ़ने के लिए, चाहे आप मस्जिद की तरफ निकले, यही मस्जिद आपके लिए ईदगाह है, चाहे आप मैदान में ईदगाह की तरफ निकले, वो आपके लिए ईदगाह है। घर से निकले ईद की नमाज के लिए, चाहे आप मस्जिद में पढ़ रहे हो या ईदगाह में पढ़ रहे हो, उसी वक्त से आपकी जुबान पर ये कलिमात, ये तकबीरात जारी हो जानी चाहिए। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये हल्की आवाज में तकबीरात को आप पढ़ते पढ़ते क्या है ईदगाह पहुंचे, मस्जिद पहुंचे। और ये तब तक पढ़ते रहना चाहिए जब तक इमाम सफों को दुरुस्त करने के लिए, नमाज पढ़ाने के लिए सफों को दुरुस्त करने लगे, नमाज की शुरुआत होने लगे, उस वक्त तक इन तकबीरात को पढ़ते रहना चाहिए इंसान। फिर ईद की नमाज हो जाए, अब इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं, पढ़ते रहिए, आपको नेकियां मिलेंगी। लेकिन सुन्नत पे अमल करने के लिए ईद के दिन क्या है, औकात है कि यहां से यहां तक इन तकबीरात को पढ़ते रहना चाहिए। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये अदब बतलाया गया। और सातवां अदब यह है कि ईद के दिन ईद की नमाज से पहले, चाहे आप मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हो ईद की, चाहे ईदगाह में पढ़ रहे हो, उस दिन क्या है ईद की नफल नमाज नहीं है। और ईद की नमाज के बाद भी कोई नफल नमाज नहीं।
ईद की नमाज से पहले भी और ईद की नमाज के बाद भी कोई नफल नमाज नहीं है। सिर्फ 2 रकात क्या है, ये नमाज जो ईद की नमाज है ये हमको और आपको पढ़नी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस दिन क्या है, ईद से पहले और ईद के बाद नफल नमाजें क्या है पढ़ने का सबूत नहीं मिलता है। न साहबा पढ़ते थे, न नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। हाँ, लेकिन एक नुक्ता मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जैसे आप मस्जिद में ईद की नमाज का इहतमाम कर रहे हैं, मस्जिद अगर क्या है आप आ रहे हैं ईद की नमाज पढ़ने के लिए, आपके पास ईदगाह नहीं है, तो मस्जिद के आदाब में से एक अदब ये है, एक हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जब भी तुम में से कोई शख्स मस्जिद में दाखिल हो और बैठने का इरादा करे तो 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ ले। 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ने, ये मस्जिद के आदाब में से है, इसका ताल्लुक ईद से नहीं है। मस्जिद, जब भी आप मस्जिद में दाखिल हो, बैठने का इरादा करते हैं तो वहां 2 रकात नमाज आपको पढ़नी है, इसको तहियतुल मस्जिद कहते हैं। तो ईद के दिन आप मस्जिद आए नमाज पढ़ने के लिए, ईद की नमाज पढ़ने के लिए, तो ये तहियतुल मस्जिद 2 रकात पढ़ के क्या है आप बैठेंगे। यहाँ इसकी मुखालफत नहीं होगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन ईदगाह में नमाज से पहले कोई नफल नहीं पढ़ते थे और नमाज के बाद भी, वहां ईदगाह में है। जब आप ईदगाह में जाए तो वहां आपको उस नमाज से पहले कोई नफल नमाज नहीं है और उस नमाज के बाद भी कोई नफल नमाज नहीं है। बहरहाल ये आदाब ईद में से हैं। इसी तरह से आदाब ईद में से ये हैं, हजरत जाबिर इब्न समुरा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कई मरतबा ईद की नमाजें पढ़ी हैं, कई मरतबा, लेकिन किसी मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मैंने नमाजें पढ़ी, किसी मरतबा मैंने नहीं देखा कि ईद की नमाज के लिए अजान कही गई हो या ईद की नमाज के लिए इकामत कही गई हो, मैंने कभी नहीं देखा। यानी बगैर इकामत और बगैर अजान की ये नमाज है। जहां अजान नहीं होगी, जहां इकामत नहीं होगी, बगैर अजान और बगैर इकामत की ये ईद की नमाज पढ़ना मसनून है। ये है ईद के ताल्लुक से क्या है, ईद के दिन के आदाब के ताल्लुक से इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। और इनके आदाब में से नमाज से पहले, ईद की नमाज से पहले फितराना अदा करना जरूरी है। ईद की नमाज की तरफ आप निकले, उनसे पहले आप अपना सदकातुल फित्र अदा कर दें। सदकातुल फित्र क्या है, अदा कर दे। अदा करने का मतलब ये है कि अगर जमा हो रहा है तो वहां पर जमा कर दे, और ईद की नमाज से पहले जहां से क्या है तकसीम हो जाए, और गरीबों, मिस्किनों, मुहताजों, बेवाओं, यतीमों को, जो जरूरतमंद हैं, जो मिस्किन के कटघरे में क्या है आते हैं, इन तक क्या है ईद की नमाज से पहले क्या है आप ये सदकातुल फित्र को निकाल कर उन तक पहुंचा दें। ये ईद के दिन क्या है करने के काम है जो हमको और आपको करना चाहिए। और ईद के अक्सर लोग, जैसे मैंने पिछले खुतबे में भी बतलाया है और बारहा मैंने बतलाया है कि आज हमारा जो मुआशरा है इस मामले में गुमराही में पड़ा हुआ है। इस मामले में सदकातुल फित्र को अदा करने और सदकातुल फित्र को तकसीम करने के मामले में जो हमारा मुआशरा है वो गुमराही में पड़ा हुआ है। एक तो सदकातुल फित्र क्या है, लोग कीमत अदा करते हैं, वहां एक गुमराही है, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कीमत नहीं। अनाज गल्ला निकालने का सबूत कि पूरी पीरियड में जब से क्या है ईद की नमाज और सदकातुल फित्र क्या है फर्ज हुआ, उस वक्त से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 11 हिजरी में आपकी वफात होती है, सन 2 हिजरी में क्या है ये सदकातुल फित्र वाजिब होता है। 9 साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सदकातुल फित्र क्या है वाजिब होने के बाद जिंदा रहे, लेकिन इस 9 साल की पीरियड में आपने कभी भी क्या है गल्ले और अनाज को छोड़कर पैसा कभी आपने सदकातुल फित्र में अदा नहीं किया। इनके बाद सहाबा किराम का दौर आता है, खुलफाए राशिदीन का दौर आता है, 30 साल खुलफाए राशिदीन का दौर, दौरे हुकूमत, दौरे खिलाफत, कभी क्या है इन लोगों ने क्या है गल्ला अनाज को छोड़कर पैसे को सदकातुल फित्र में इन लोगों ने कभी अदा नहीं किया। उसके बाद भी सहाबा का जमाना है, कभी किसी सहाबी से क्या है सदकातुल फित्र में गल्ला अनाज छोड़कर कीमत अदा करने का सबूत नहीं मिलता। आज हमारा मुआशरा गुमराही में पड़ा हुआ है, पता नहीं किसने क्या कह दिया है, तो अक्सर लोग आज क्या है कीमत निकाल रहे, सुन्नते रसूल के खिलाफ है। ऐसे लोगों का सदकातुल फित्र कबूल नहीं हो रहा, जो कीमत निकालते हैं गल्ले और अनाज को छोड़कर, ऐसे लोगों का सदकातुल फित्र कबूल नहीं हो रहा है। ये उलमा का फतावे हैं,
امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فتویٰ ہے اور کہتے ہیں کہ یہ سنت رسول کے خلاف ہے، اور بڑے بڑے علماء کرام کا فتاوے ہیں کہ جو لوگ قیمت ادا کرتے ہیں ان کا صدقۃ الفطر قبول ہی نہیں ہوتا ہے، پیسہ بھی جیب سے جائے قبول بھی نہ ہو، اور جو عبادت ہے صدقۃ الفطر یہ بھی آپ سے ساقط نہ ہو پیسے نکالنے کی صورت میں۔ یہ غور کرنے کی چیز ہے، فکر کرنے کی چیز ہے۔ پرانی روش کو چھوڑیے اور سدھار لائیے، معاشرے میں اپنے اندر تبدیلیاں لائیے۔ گمراہیاں تھی، علم نہیں تھا لوگوں کے پاس، عمل کر رہے تھے، علم آ جانے کے بعد گمراہیوں کو چھوڑیے، سنت رسول کی طرف آئیے۔ سنت اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے، اور تو اس میں ایک سدھار کرنی ہے کہ قیمت نہیں نکالنی ہے، اور دوسرا سدھار یہ ہے اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، ہم اپنے معاشرے میں یہاں کئی سالوں سے اس معاملے میں سدھار کر چکے ہیں کہ عید کی نماز سے پہلے ہمارے پاس جو بھی صدقۃ الفطر جمع ہوتا ہے ان کو ہم غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں، ناداروں میں ہم ان کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ پہلے کیا ہے اپنے گاؤں کے غریب اور ضرورت مند میں بانٹتے ہیں، اس کے بعد باہر سے آنے والے لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ فضل ہے، ان کا یہ احسان ہے کہ اس سنت رسول پر جو صحیح ہے، سنت صحابہ پر جو کہ صحیح ہے، ان پہ ہمارا عمل ہو رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ اگل بگل آزو بازو کے گاؤں میں جہاں پہ اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، ان تک ان باتوں کو پہنچانا ہے، اور ان کو بھی کیا ہے عمل کرنے کے تعلق سے ان کو ابھارنا ہے کہ سنت یہ ہے کہ قیمت نہیں نکالنی ہے، اناج غلہ نکالنا ہے۔ سنت یہ ہے کہ تقسیم عید کی نماز سے پہلے کیا ہے ضرورت مندوں میں صدقۃ الفطر کو کر دینا ہے۔ سنت یہ ہے کہ پورا رمضان صدقۃ الفطر کو نہیں بانٹنا ہے، عید کی نماز سے پہلے ان کو تقسیم کرنا، اور گنجائش جیسے کہ میں نے پچھلے خطبے میں بتلایا تھا کہ عید سے 1 دن، 2 دن، 3 دن پہلے تک صدقۃ الفطر کو آپ نکال کر تقسیم کر سکتے ہیں، اس سے پہلے کا جواز نہیں ہے، اس سے پہلے کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ کوئی اگر منمانی اور اپنی ضد اور ہٹ دھرمی میں کرتا ہے کہ ہم تو کرتے آ رہے ہیں، کریں گے، جو کچھ کہنا ہے کسی کو کہنے دے، وہ سنت رسول کا مخالف ہے، وہ علی الاعلان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ان کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ کے عذاب اور قہر سے ڈرنا چاہیے، اور ان کو اپنی ضد اور ہٹ دھرمی نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح علم میں آ جانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی سنت کو اپنانا چاہیے، اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی ہے۔ تو عید کے دن کے آداب کے تعلق سے میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ عید کے دن ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے۔ مختصراً میں نے آپ کے سامنے یہ چند باتیں رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن و احادیث کی سمجھ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں قرآن و احادیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ، ہم میں سے اکثر لوگ آج قرآن و احادیث سے دور ہو چکے ہیں، قرآن و احادیث کی سمجھ سے بھی دور ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین تو ہماری نئی نسل کو، ہمارے نوجوانوں کو اللہ رب العالمین قرآن و احادیث کی صحیح سمجھ عطا فرما، پھر اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ، ہم سب گناہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اللہ، جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور عطا فرما، جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو دور عطا فرما۔ کسی پر ظلم ہو رہا ہے اللہ ظالموں کو تو ایسی سزائیں دے قیامت تک کسی پر ظلم کرنے کے تعلق سے وہ سوچ بھی نہ سکے۔ اللہ، تیرے رسول اور تیرے حبیب کا یہ فرمان ہے کہ مظلوم کی دعا، مظلوم کی بد دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ اللہ، کوئی ظالم کسی پہ ظلم کر رہا ہے، تیرے ایمان، تجھ پر ایمان رکھنے والے لوگوں پر اللہ ایسے ظالموں کو ایسی سزائیں دے اللہ رب العالمین، قیامت تک کسی پر ظلم کرنے کے تعلق سے سوچ بھی نہ سکے۔ اللہ، ہم میں سے جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت عطا فرما۔ اللہ، تو ہم سبوں کے روزے کو قبول کر لے، ہم سبوں کے اس مہینے کی عبادتیں قبول کر لے۔ اللہ، تو ہم سبوں کے اس مہینے میں جو والی راتیں ہیں، اس رات میں جو عبادتیں ہوئی ہیں اللہ رب العالمین تو ان کو قبول عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب گنہگار بننے ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔